السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ نعت کے اشعار کی تشریحات، حوالہ شاعر اور مرکزی خیال نوٹ کریں گے۔ اس سے پہلے آپ ہم کا حوالہ کر چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 3 ہیڈنگز ہوتی ہیں: حالات زندگی، طرز کلام اور تصانیف۔ یہاں پر میں نے امیر مینائی کا پورا حوالے کی پک آپ کو شو کر دی ہے۔ آپ اس کو اچھے سے پڑھیں گے اور اب کے آپ حوالہ خود کریں گے۔ ہر ہیڈنگ میں 3 سے 4 جملے لکھیے گا اور تصانیف میں 3 سے 4 تصانیف لکھ دیجیے گا۔ اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ نعت کی پک بھی شو کر دی ہے، آپ اس کی اچھے سے ریڈنگ کر لیجیے گا۔ اب ہم تشریحات شروع کرتے ہیں۔ شعر نمبر 1: خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگوں کے سردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے، جو تمام انسانوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہی کی رضا سے اللہ کے حضور اپنی امت کی سفارش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انصاف کرنے والے تھے اور آپ کا رتبہ تمام انبیاء کرام سے اعلیٰ و رفیع ہے۔ باقول شاعر: سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ شعر نمبر 2: نور مجسم نیر اعظم سرور عالم مونس آدم، نو کے ہمدم خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تشریح: نعت کے اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا نور ہیں، وہ تمام انسانوں میں ایک بہت بڑے روشن ستارے کی طرح ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی حضرت آدم علیہ السلام کے ہمدرد، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھی اور حضرت خضر علیہ السلام کے رہنما تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ تمام انبیاء کرام اور تمام انسانوں سے اعلیٰ ہے۔ باقول شاعر: آپ ہیں حق نگر، آپ ہیں حق رساں، سدرۃ المنتہا آپ کے زیر پا، آپ ہیں مظہر ذات رب العلا، رہبر حق نما خاتم الانبیاء۔ شعر نمبر 3: بحر سخاوت کان مروت آیا رحمت شافع امت، مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تشریح: اس شعر میں امیر مینائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت، فیاضی اور مروت کا ایک سمندر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہیں۔ آپ کا وجود ہی تمام انسانیت کے لیے رحمت و شفقت تھا اور آج بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جنت کے اصل حقدار اور مالک ہیں۔ روز حشر جب تمام انسانوں کو اپنی اپنی فکر ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کریں گے اور انہیں حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ باقول شاعر: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ شعر نمبر 4: رہبر موسیٰ ہادی عیسیٰ تارک دنیا مالک عقبہ، ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام کے رہنما اور ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور جنہوں نے دنیا میں دسترس رکھنے کے باوجود بھی اس دنیا کی آسائشوں کو ترک کر دیا تھا، تمام زندگی امت کی خیر خواہی کرتے رہے، خود زمین پر سوتے رہے، نرم و گداز تکیے کے بجائے اپنا ہاتھ مبارک سر کے نیچے رکھتے تھے۔ باقول شاعر: بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ شعر نمبر 5: مہر سے مملو ریشہ ریشہ نعت امیر اب اپنا ہے پیشہ، ورد ہمیشہ دل بر شپر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تشریح: نعت کے آخری شعر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تمام انسانوں اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے سراپا رحمت و شفقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رگ رگ انسانیت اور مسلمانوں کی خیر خواہی، محبت اور شفقت سے لبریز تھی۔ شاعر آپ کی عقیدت و محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر کہتے ہیں کہ میں کیوں نہ آپ کی نعت کو اپنا پیشہ بنا لوں، شاید اسی بہانے میری مغفرت ہو جائے اور میرا دل ہر وقت آپ پر درود و سلام بھیجتا رہے۔ باقول شاعر: میرے 1000 دل ہوں تصدق حضور پر، میری 1000 جان ہوں
قربان مصطفیٰ۔ اب ہم مرکزی خیال کریں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ شعر لکھیں گے: تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری روشنی ہے۔ اس نعت میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے آپ کی سیرت و کردار کا احاطہ کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نرم دل اور سخی انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عالم کے سردار ہیں اور تمام انسانیت کے لیے راہ ہدایت ہیں۔ نہ صرف انسانوں بلکہ پیغمبروں کے بھی ہمدم اور رہبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا و آخرت کے مالک ہوتے ہوئے بھی دنیا کی لذت و آسائشوں سے دور رہے اور بادشاہی میں بھی فقیری اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ آپ سے محبت با ایمان ہونے کی علامت ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اب میرا پیشہ نعت خوانی ہے اور شاید اسی طرح میں اپنی دنیا و آخرت سنوار سکتا ہوں۔ باقول شاعر۔ ابھی آپ شعر لکھیں گے آخر میں: رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا۔ کہیں پہ آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ کر کے پوچھ لیجئے گا۔